السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میں آپ سب کو اپنے چینل ایزی قرآن لیسن پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 اور 209۔ ان دو آیات بینات کی ہم تلاوت بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم ان کی تجوید بھی سیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو چلیے بغیر تاخیر کے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، اور سبق کی ابتدا اللہ جل شانہ کے بابرکت نام سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیات بینات دیکھیے۔ یا ایہا الذین، یا یہاں پر یا کے اوپر کھڑی زبر ہے، ساتھ میں چھوٹی مد ہے، تو ہم نے اس کو لمبا ادا کرنا ہے۔ یا ایہا الذین، ذال نرم حروف میں سے اس کے بعد آنے والا حرف یا ساکن ہے، تو اس کی وجہ سے ہم نے ذال کو ایک الف کی مقدار لمبا ادا کرنا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا، آمنود، حمزہ اس کے اوپر کھڑی زبر ہے تو لمبا ادا کریں گے، اور نون کے بعد آنے والا حرف دال جو ہے یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، تو اس کو ہم نے ہلاتے ہوئے ادا کرنا ہے۔ آمنوا ادخلوا، لام کے بعد واو ساکن ہے تو ایک الف کی مقدار لمبا ادا کیا جائے گا۔ آگے دیکھیں، فی السلم، فی السلم کافۃ، یہاں پر دیکھیں فی السلم، سین مشدد حرف ہے، اور مشدد حرف جو ہے وہ 2 دفعہ ادا کیا جاتا ہے، یعنی کہ ایک دفعہ پیچھے والے حرف کے ساتھ ملا کر اور دوسری دفعہ خود اکیلا۔ فی السلم کافۃ، یہاں پر کاف اس کے بعد آنے والی الف اس کے اوپر یہ بڑی مد ہے، اور بڑی مد کو کھینچ کر ادا کیا جاتا ہے، اور بڑی مد کو جو کھینچنے کی مقدار ہے وہ 3 الف کے برابر ہوتی ہے۔ کافۃ، اب یہاں پر تا کی تنوین ہے، اس کے بعد آنے والا حرف واو جو کہ 4 حروف یا واو میم اور نون میں سے ہے، تو یہاں پر ہم ادغام بالغنہ کریں گے، اور درمیان میں جو یہ قوت جیسی علامت ہے، یہ علامت وہاں ہوتی ہے جہاں ملا کر پڑھنا بہتر ہوتا ہے، یعنی کہ جس طرح یہ ادغام بالغنہ کے ساتھ لکھا ہوا ہے اس کو ہم نے ایسے ہی پڑھنا ہے، اس کو روک کر ادا نہیں کرنا، اور جو ہے یہ صاد وقف مرخص کی علامت ہوتی ہے، یعنی کہ رخصت دیا گیا کہ اگر کوئی ملا کر پڑھنا تو بہتر ہے، لیکن اگر کوئی تھک کر ٹھہر جائے تو اس کے لیے رخصت ہوتی ہے۔ کافۃ ولا تتبعوا، تتبعوا، عین اس کے بعد واو ساکن ہے تو اس کی وجہ سے ہم نے پڑھنا ہے اس کو ایک الف کی مقدار لمبا۔ تتبعوا خطوات الشیطان، واو کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس کو ہم نے ایک الف کی مقدار لمبا ادا کرنا ہے۔ خطوات ٹھیک ہے، یہ موٹے حروف میں سے ہے۔ خطوات الشیطان، اس نون کو ہم نے وقف کے ساتھ ادا کرنا ہے کیونکہ اس کے جو آگے یہ ہے وقف مطلق کی علامت ہے، تو اس کی وجہ سے ہم نے اس کو وقف کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آگے دیکھیں، انہو، نون مشدد ہے، مشدد نون پر غنہ کیا جاتا ہے تو اس کو ہم غنہ کے ساتھ ادا کریں گے، اور ہاں پر الٹی پیش ہے تو ایک الف کی مقدار لمبا ادا کیا جائے گا۔ انہو لکم عدو مبین، عدو، واو کی تنوین ہے، اس کے بعد میم ہے جو کہ 4 حروف یا واو میم اور نون میں سے ہے، تو یہاں پر بھی ہم ادغام بالغنہ یا ادغام ناقص کریں گے۔ عدو مبین،
آگے دیکھیں، فَإِن زَلَلْتُم، یہاں پر نون ساکن ہے، اس کے بعد زا جو کہ حروف اخفا میں سے ہے، تو یہاں پر ہم نے اخفا کرنا ہے، فَإِن زَلَلْتُم۔ اب یہاں پر دو میم جمع ہو رہے ہیں، ایک میم متشدد ہے، دوسرا میم ساکن ہے، تو ان کو ہم نے غنہ کے ساتھ ان کو ملانا ہے، اور جو ہے ان کو ایک ہی طرح، جو مطلب جیسے کہ دو میم کو ایک میم بنا کر پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ زللتم من بعدی، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی آپ کو؟ زللتم من بعدی، یہاں پر نون ساکن ہے، اس کے بعد با ہے، تو اس کی وجہ سے یہ نون ساکن جو ہے یہ میم سے بدل جائے گی، تو میم سے بدل جانے کی صورت میں جو نون ہے وہ نہیں پڑھی جاتی، یعنی کہ اس کو من بعدی، من نہیں پڑھا جا سکتا، بلکہ اس کو من بعدی اس طرح پڑھا جائے گا۔ ما، میم کے بعد یہ الف ساکن ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، زبر زیر پیش میں سے کوئی حرکت نہیں، نہ ہی اس پر جزم کی علامت ہے، جس کی وجہ سے الف جو ہے وہ حمزہ شمار کی جاتی ہے، تو اس کی جب یہاں پر اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے تو اس کو الف ہی شمار کیا جائے گا، تو اس کو ہم نے ایک الف کی مقدار کھینچ کر اس میم کو ادا کرنا ہے۔ ما جاءتکم البینات، جیم، ٹھیک ہے، اس کے بعد آنے والی الف اس کے اوپر بڑی مد ہے، تو اس کو ہم نے 3 الف کی مقدار لمبا ادا کرنا ہے۔ جاءتکم البینات، یا مشدد ہے، مشدد حرف پریشر دباؤ سے پڑھا جاتا ہے، تو اس کو ہم نے پریشر کے ساتھ پڑھنا ہے، اور کے اوپر کھڑی زبر ہے، تو ایک الف کی مقدار اس کو بھی کھینچ کر ادا کیا جائے گا۔ فَاعْلَمُوا، میم کے بعد واو ساکن ہے، اور اس کے بعد آنے والی الف اس کے اوپر چھوٹی مد ہے، تو اس کو ہم نے لمبا ادا کرنا ہے۔ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، نون مشدد ہے، مشدد نون پر غنہ کیا جاتا ہے، اس پر ہم نے غنہ کرنا ہے، اور لفظ اللہ کی لام موٹی ادا کریں گے، کیونکہ اس کے پیچھے والے حرف یعنی کہ نون کی زبر ہے۔ أَنَّ اللَّهَ عزیز، سختی سے پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، عزیز حکیم، عزیز حکیم۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق اختتام کو پہنچا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ویڈیو کو لائک کیجیے، اور ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کار خیر سے مستفید ہوں، جو کہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ نیکسٹ ملاقات تک کے لیے رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال، دعاؤں کی درخواست۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔